حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی وارث کی وراثت کو دبائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔ میں آپ سب سے ایک گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ جس حالت میں نا ایک اپنے مال کے بارے میں فتویٰ لے لیں، اگر آج میں مروں گا تو میرے وراثت کا حقدار کون ہوگا اور کس کو کتنا حصہ ملے گا، میری بات مان لیجئے گا، بہت فائدے میں رہیں گے۔ ورنہ میں عوامی آدمی ہوں، میں نے باپ کے مرنے کے بعد اپنے سامنے چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کو اور بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کو گریبان پکڑتے ہوئے دیکھے، مار پیٹ ہوتی ہے آپس میں، ابا کی پراپرٹی کی تقسیم کے اوپر۔ ابا تو چلے گئے دنیا سے اور بعض اوقات دو شادیاں کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ کوئی اپنے سر کے بال کم کرنے کے لیے دوسری شادی کے خواب دیکھ رہا ہو، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، دوسری شادی کے خواب نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عدل و انصاف کیسے ہوگا؟ جب آپ دو شادیاں کر لیں گے آپ کی پراپرٹی کیسے ان کے درمیان تقسیم ہوگی، کیسے آپ کی دو اولادیں لڑیں گی جھگڑیں گی آپس کے اندر، اور دیکھی جائے گی۔ ہم بس شادی کریں، وقت گزاریں، قبر میں چلے جائیں اور پھر آتے جاتے لڑو مرو، چلے گئے بجا۔ ارے بھائی آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے دین سیکھا، ان کو سکھایا، تو آپ وراثت کا یہ مسئلہ لے لیں۔ فرض کر لیں آپ کے سامنے کوئی وارث فوت ہو جائے، پھر دوبارہ فتویٰ لے لیں انشاءاللہ، اور یہ گھر والوں کو بتا دیں کہ اس کے مطابق تقسیم کرنا، انشاءاللہ آپ بہت اچھے رہیں۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، کتنوں کو دیا ہوا ہے، کتنوں سے لینا ہے، کتنوں کو قرضہ دیا ہوا ہے، کتنوں کا دینا ہے، کتنی پراپرٹی ہے، کیسے تقسیم ہوگی، اگر آپ نہیں کریں گے، پہلی چیز تو میں نے دیکھی ہے، قریب ترین دوست ہوتے ہیں، دوست کا انتقال ہوا، اگر اس نے کچھ پیسہ امانتاً رکھا ہوا ہے بتاتے نہیں وارث کو، دبا لیتے ہیں۔ میں نے قریبی رشتہ داروں کو دیکھا، ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ وہ میری بہن تھی، اس نے کچھ زیور میرے پاس رکھوا دیا تھا کہ کسی کو بتانے نہیں، رکھ لو، اب وہ فوت ہو گئی، مفتی صاحب میں نے پہلے تو دیا نہیں، وارثوں کو کافی عرصہ گزر گیا، اب اگر میں دوں گی تو وہ کہیں گے تم نے یہ دبا کے رکھ لیا، کیا میں اپنی بہن کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ میں تو پہلے کیوں نہیں دیا ان کو؟ یوں ہوتا ہے بعض اوقات دبا لیتے ہیں، سگی بہنیں دبا لیتی ہیں۔ اپنے ایک ڈائری بنائیں اگر آپ مناسب سمجھیں، کس کو کتنا دیا ہے، کتنا لینا ہے، کتنی آپ کی پراپرٹی، کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں، اس میں کتنا آپ کا مال ہے، وہ لکھ کر کہیں محفوظ جگہ رکھیں، اور جو سب سے قابل اعتماد اس کو گھر میں بتائیں کہ میں مر جاؤں اچانک تو یہ کر لینا۔ بعض اوقات اتنی اچانک موتیں میں نے دیکھی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ ڈاکوؤں نے کیسے ایک دم گولیاں مار دی ہیں۔ اب جن سے لینا ہوتا ہے وہ تو دیتے نہیں، جن کو دینا ہے نہیں بھی دینا، وہ بھی گھر پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، تمہارے باپ نے ہم سے 50,000 روپے لیے تھے، وہ کہتا ہے 2 لاکھ لیے تھے، جھوٹ بولتے ہیں کم وقت، اور وہ لے جاتے ہیں بعضوں کا، اور گھر والے پھنس جاتے ہیں، اس لیے کریں تو۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار فوت ہوا ہے تو خدا را فتویٰ لیں، اپنے ذہن سے مال تقسیم نہ کریں، اس میں نے بڑی خرابیاں دیکھی ہیں۔ بعض اوقات چلتا ہوا کاروبار ہے، آپ والد صاحب کے ساتھ مل گئے تھے، کاروبار کو اٹھانے میں یقیناً آپ کی محنت کا دخل ہے، لیکن کاروبار والد کا تھا، اب والد کا اچانک انتقال ہوا، بیٹا کہتا ہے کہ چونکہ میں نے اس کاروبار کو اٹھایا میں زیادہ حصہ لوں گا۔ آپ نے معلوم کیا ہے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے اس کے بارے میں؟ کیسے آپ لے لیں گے؟ ابا کے کاروبار میں آپ نے محنت کی ہے، آپ کو زیادہ حصہ کس چیز ملے گا؟ کیا شریعت یہ کہہ رہی ہے؟ تو لائیے اس پر دلیل۔ یاد رکھیں یہ تمام وارثوں کا حق ہے، والد کے انتقال کے بعد جتنا منافع ہوتا رہے گا وراثت کے حصوں کے مطابق اس کا نفع سب بہن بھائیوں وغیرہ کے اندر تقسیم ہوتا رہے گا۔ آپ نے کہاں سے حساب کتاب بنا لیا؟ ایسے ہی اگر والد صاحب کا پلاٹ تھا، آپ نے اوپر کی منزل خود بنا لی کہ میں اوپر شفٹ ہو جاؤں گا بیوی بچوں کو لے کر، بنا لی صاحب، والد کا انتقال ہوا تو آپ کہتے ہیں یہ اوپر کی تو میری ہے، اس کا جتنا پیسہ آئے گا وہ سب میرا ہوگا، باقی نیچے کا تم لوگ آپس میں تقسیم کرو گے، اس میں سے بھی میرا حصہ نکالو۔ معلوم کیا ہے آپ نے کہ جن بہن بھائیوں کے اور ابا کے پلاٹ کے اوپر آپ نے اوپر کی منزل بنائی اس کا کتنا حصہ آپ کو ملنا چاہیے؟ اور شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ زیادہ نہیں لے سکتے، اگر وارث راضی ہوگا خود ہی کہے چلو اچھا لے لو الگ بات، لیکن اگر وہ راضی نہیں ہے تو آپ زیادہ نہیں لے سکتے۔ اگر آپ کہیں جی میرے اس اوپر کے پورشن کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی ہے تو شرعی لحاظ سے کہا جائے گا اس کو توڑو اور اس کا ملبہ لے جا کر بیچ لو، کوئی پیسہ نہیں ملے گا تمہیں، صرف ملبہ ملے گا، ملبہ بیچو جا کے جاؤ۔ شریعت تو سیکھیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے، کروڑ پتی ہیں، لیکن پھر بھی کروڑوں کی وراثت دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شرم نہیں آتی کہ آپ کو اللہ نے کتنا دیا تھا، اس کے باوجود حرص اور لالچ ختم ہی نہیں ہوتی کہ آپ نے بہنوں کا حصہ دبایا ہوا ہے، بھائیوں کا حصہ دبایا ہوا ہے، پھوپھیوں اور چچاؤں کا حصہ دبایا ہوا ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا، اگر بنی آدم کو سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو یہ تمنا کرے گا کہ ایک اور سونے کی وادی مجھے مل جائے۔